अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा, अब जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, आपको पता है कि इस वक्त उसका बहुत वबाल मचा हुआ है कि मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने हाथ क्यों मिलाया। अब ये मरियम नवाज़ ने जो हाथ मिलाया, कोई हाथ को जूम करके दिखा रहा है, कोई जूम इन करके दिखा रहा है, कोई जूम आउट करके दिखा रहा है, और बड़ी गंदी और गलीज़ किस्म का जो कीचड़ है ना इस वक्त मरियम नवाज़ के ऊपर उछाला जा रहा है। आपको पता है इससे पहले भी मरियम नवाज़ जो है उनके खिलाफ जो अपोजिशन है वो कतरी खत और कतरी शहजादे और इस तरह के बड़े गंदे और गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाते रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि मरियम नवाज़ जो हैं उनके साथ उस वक्त कैप्टन सफदर भी मौजूद थे, उनके शौहर, और साथ में शहबाज शरीफ भी थे। लेकिन बात यह है कि ट्रोलिंग हुई क्यों, और बात यह भी है कि आपने ट्रोलिंग का मौका दिया क्यों, और बात यह भी है कि अगर आपका दुश्मन जो है वो ज़र्फ वाला ना हो तो फिर आपके ऊपर कितनी भी गंदी और गलीज़ बात हो जाए, आपको फिर उसको या तो उसको टोटली आप लेट इट बी कर दें, लेट इट गो कर दें, या जो भी आप करना चाहते हैं। बहरहाल, इससे पहले कि मैं मरियम नवाज़ की इस ट्रोलिंग के ऊपर बात करूं, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो असल मकसद है ना उस ट्रोलिंग के दरमियान में वो फौत हो जाता है। जो असल मकसद है वो पीछे रह जाता है और कहानी कुछ और खुल के सामने आ जाती है। आपको याद होगा, आज से ठीक कुछ दिन पहले उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। शहबाज शरीफ ने उस तकरीब की रूनुमाई में एक खिताब किया था, और दरअसल हुआ ये था कि पिछले जितने भी अरसे से गवर्नमेंट आई हुई है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा रहे थे, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। और अब जबकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो संभल गई है, तो अब पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ा के पाकिस्तान को दोबारा G20 में शामिल करना, पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राहों पर गामजन करने के लिए ही एक बहुत बड़ा प्लान लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जी उड़ान पाकिस्तान। अब क्या कमाल की स्ट्रेटेजी है जी पीटीआई वालों की। मैं कमाल की इसलिए कह रही हूं कि आप ये देखें कि उन्होंने पूरे उड़ान पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। कैसे कि एक तरफ आपके मुल्क में इतना बड़ा मंसूबा लॉन्च हो रहा है जो इमरान खान अपने दौरे इक़्तिदार में कभी सोच भी नहीं सकते थे। होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट मिलता। क्रेडिट मिलने के बजाय वहां पर शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कर दी कि जापान में जो लोग हैं वो जो एहतजाज करते हैं तो वो ऊ ऊ करके करते हैं। वो जनाब ऊ ऊ के ऊपर इतने टिकटॉक्स बनाए, इतना उनको ट्रोल किया कि शहबाज शरीफ की नकलें उतार उतार के ऊ ऊ कर करके इतना उसको फैलाया कि सारी दुनिया भूल ही गई कि शहबाज शरीफ ने एग्जैक्टली मंसूबा क्या लॉन्च किया है, उड़ान प्रोग्राम क्या है, पाकिस्तान की तरक्की किस तरह से हो रही है। वो सारा जो फोकस है ना वो ऊ पे चला गया। अब इसी तरह ये हाथ मिलाने पे चला गया। कैसे कि दरअसल इमारात जो यूएई के सदर हैं वो जनाब अली पाकिस्तान आए हैं, और ना सिर्फ वो पाकिस्तान आए हैं बल्कि उन्होंने गाड़ी भी खुद ड्राइव की है। शहबाज शरीफ को बिठाकर उन्होंने खुद गाड़ी चलाई, दोनों गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इंतहाई मुस्कुरा रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि जो हुकूमत के सपोर्टर्स हैं या जो इनका सोशल मीडिया सेल है उनको इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए था कि इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में जब सऊदी प्रिंस आए थे तो इमरान खान ने गाड़ी चलाई थी। अभी की बार देखो, अगला शहबाज शरीफ को बिठा के गाड़ी चला रहे हैं। इमारात का सदर होके छोटी बात नहीं है, जहां पर पूरी दुनिया के बिजनेसमैन जाकर आज दुबई में खुद को सेफ महसूस करते हैं। वहां का सदर आपके मुल्क में आकर खुद को ना सिर्फ सेफ कर रहा है बल्कि आपको भी सेफ फील करवा रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि वो आपको अरबों रुपए अरबों डॉलर्स की आपके साथ सरमायाकारी भी कर रहा है। होना तो ये चाहिए था, लेकिन उल्टा वहां पर मरियम नवाज का हाथ जो है ना वो बीच में लेकर आ गए। अब जरा पहले ये मंसूबा सुन लें क्या है, फिर मैं मरियम नवाज की तरफ आती हूँ। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान जो है उनसे रहीम यार खान में मुलाकात की। उन्होंने गाड़ी चलाई, शहबाज शरीफ उनके साथ बैठे हुए थे, दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, और वज़ीर आज़म ने सदर जो हैं इनके यूएई के उनको जनाब अपने घर पे पाकिस्तान में खुशामदीद कहा, और गाड़ी में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जो है वो दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए। और सबसे बढ़कर ये कि 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी भी करने जा रहे हैं यूएई के सदर पाकिस्तान के अंदर। इसमें सबसे बड़ी जो मज़ेदार बात है ना, ये जो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है यूएई के सदर की, आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, पाकिस्तानी वहाँ नहीं जा पा रहे थे। अगर इतनी खुशगवार माहौल में मुलाकात होती है तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानियों के लिए रास्ते खुलेंगे वहाँ पे। सबसे बढ़कर ये कि 10 अरब डॉलर तक जो इन्होंने अपनी तिजारत को पहुँचाया है, और बाहमी तिजारत उन्होंने कहा है कि 3 गुना हम मज़ीद बढ़ाएंगे। इसके अलावा जनाब उन्होंने कहा कि इमराती ताजरों का वफ्द जो है वो पाकिस्तान लेकर जाएंगे। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो शब्बीर मर्चेंट है उनका कहना यह है कि स्टार्टअप्स को पाक इमारात तजारती हिकमत अमली में मरकजी हैसियत दी जाएगी,
اور جناب سب سے بڑھ کر یہ کہ ٹیرف میں کمی کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے. تو اگر دبئی کے ساتھ پاکستان کا اتنا اچھا معاہدہ ہو جاتا ہے, پاکستانیوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, تو اس سے بڑھ کے پاکستانیوں کو اور کیا چاہیے. لیکن مریم نواز والا اب لچ جو بیچ میں تل دیا جناب, وہ کیا ہے وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے. اسکرین کے اوپر آپ کو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یو اے ای کے صدر کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, اور بڑی اپنائیت کے ساتھ. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ہوتا ہے جب وہ آپ کے ایسے ہاتھ آگے کر دیتا ہے تو آپ جو ہے بعض دفعہ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے ہاتھ کو آپ جھٹک دیں, تو آپ اس کے ہاتھ کو نا اس کے ہاتھ کے اوپر سے اس طرح کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, جی ہم ٹھیک ہیں. اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی خاتون کا کسی مرد کے ساتھ ہاتھ ملانا ایک پاکستان میں آج بھی ایک اچنبے کی بات سمجھی جاتی ہے, اور ویسے بھی ظاہری بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو مناسب نہیں بھی لگتا کہ کوئی خاتون جو ہیں وہ کسی سے ہاتھ ملائیں, خاص طور پہ اس وقت جب آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں. اور مریم نواز صاحبہ کو چاہیے تھا کہ وہ نہ یہ کرتی, کیونکہ ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ان کے ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ لوگ نوٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر گندا کیچڑ اچھالتے ہیں, ان کے بارے میں گندی باتیں کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دشمن جو ہے نا وہ ظرف والا ہونا چاہیے. وہ صنم جاوید نے اتنے گندے گندے ٹویٹس کیے مریم نواز کے اوپر, ویسے تو اس کا کوئی لیول نہیں ہے کہ وہ مریم نواز کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی گندی تنقید کریں. یہ آپ کو صنم جاوید کا نظر آ رہا ہے بازو, اس کے اوپر ایک شخص آپ کو یوں یوں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو اسے آپ کیا کہیں گے. پھر بعد میں کہا گیا تھا, کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کے وکیل نے کیا تھا اس کے ساتھ, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اس کا والد تھا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر والد بھی تھا تو کیا والد کبھی اپنی جوان بیٹی کی بازوؤں کے اوپر اس طرح کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا یہ مناسب ہوتا ہے؟ لیکن اپنی دفعہ یہ سب لوگ حرکتیں بھول جاتے ہیں, دوسروں کے اوپر یہ گندا کیچڑ اچھالتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس لیڈر کے یہ پیروکار ہیں, ٹیریان ان کی بیٹی ہے, ٹیریان کے اوپر بات ہوگی تو یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی نہیں, ہمارا لیڈر جو ہے وہ تو ریاست مدینہ کا امین ہے. لیکن اگر آپ کی خدا نخواستہ مریم نواز کی بات آئے گی تو آپ گراج والی باتیں بھی لے آؤ گے, آپ لو میرج والی گندی باتیں بھی کرو گے, آپ ان کے ہاتھ ملانے کے اوپر بھی. حالانکہ پوری دنیا کے اندر اب یہ ہو رہا ہے کہ خواتین ہوں یا مرد و زن کوئی بھی ہوں وہ پروفیشنلی ہاتھ ملا رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ذاتی طور پہ اگر آپ میری رائے لیں تو میں کہوں گی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, مناسب بات نہیں ہے. لیکن اگر ملایا ہے تو اتنا گندا کیچڑ اچھالنا اور اتنی گندی باتیں کرنا مطلب ان کو زیب نہیں دیتا. اچھا جی, بات کر لیتے ہیں عمران ریاض خان کے قتل کے حوالے سے. عمران ریاض خان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں وہ پاکستان سے اچانک سے غائب ہو گئے. پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہ عمان میں جا کے چھپ گئے ہیں. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بلوچستان کے راستے سے ہوتے ہوئے افغانستان بھاگ گئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض خان جو ہیں انہوں نے خود سے ٹویٹس کیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ تھا. اب لوگ بڑے حیران ہوئے, لوگ اس لیے حیران ہوئے کہ اگر وہ پنجاب میں ہوتے تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا کے سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دینا تھا, مریم نواز پہ لگا دینا تھا, پنجاب گورنمنٹ پہ لگا دینا تھا, وفاق پہ لگا دینا تھا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ تو یہاں سے بھاگ کر کہاں جا کر چھپے تھے, خیبر پختونخوا کے اندر, کیونکہ وہاں پر گنڈا پور کی حکومت تھی, وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو سمجھے جاتے ہیں. تو ایسے میں عمران ریاض خان کی جان کو خطرہ وہاں سے ہونا بڑی حیران کن بات ہے. لیکن اب جب وہ بھاگ گئے ہیں, وہ جا کر سیٹل ہو گئے ہیں, اپنی فیملی کے سمیت وہاں پر گئے ہیں, تو اب انہوں نے جناب اپنا ایک انٹرویو دیا ہے ایک بھوپو بندے کو, اور اس بھوپو کو وہ محترم بتا رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ تھا خیبر پختونخوا میں پنجاب سے بھی زیادہ. اور انہوں نے بتایا کہ گنڈا پور جو ہے ان کو قتل کروانا چاہتے تھے, اور قتل کی سازش کا الزام جو ہے انہوں نے بتایا کہ ان کو فون آیا تھا اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی لوکیشن چینج کر لیں ورنہ یہاں پر جو ہے وہ ٹھیک 7 منٹ کے بعد جو ہے وہ ریڈ ہونے والا ہے. اور پھر انہوں نے ایک ادارے کے اوپر الزام لگایا جس کا نام انہوں نے ڈی ایس پی بتایا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ پھر وہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے. یعنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, بلکہ آپ میری بات پہ یقین مت کیجئے, آپ سنیے ان کی زبانی. تو تمہیں یہ کیسے پتا کہ یہاں پہ ریڈ ہوگا؟ کہتے سر میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ یہاں سے نکل جاؤ. کوئی مہربان آدمی تھا اور اس نے اپنا پورا تعارف بھی نہیں کروایا, لیکن اس نے میرے سے 3 یا 4 مرتبہ رابطہ کیا آج تک, اور ہر مرتبہ ایک الگ نمبر سے ہی رابطہ کیا اس نے. تو اس نے کہا جی آپ جہاں ہیں نا بھائی آپ یہاں سے نکل جائیں فوراً. اچھا میرا ایک دوست میرے پاس سے اٹھ کر گیا تھا, میں نے اسی کو فون کیا, میں نے کہا آجا بھائی. تو وہ رستے سے واپس آ گیا, میں نے اپنی گاڑیاں بھی وہاں چھوڑی, سب لوگوں کو وہاں چھوڑا, اور میں اٹھ کے وہاں سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے خاموشی سے ایسے ہی بالکل غیر محسوس طریقے سے وہ گیراج سے میں بیٹھ کے نکلا اور میں چلا گیا اس کے ساتھ. 7 منٹ کے اندر وہاں پہ ریڈ ہوا, ود ان 7 منٹس. یعنی مجھے بعد میں میرے لوگوں نے بتایا کہ 7 منٹ کے اندر یہاں گھیرا پڑ گیا تھا ہر طرف سے. اچھا اس میں بعد میں جب ہم نے پتہ کرایا تو خیبر پختونخوا کا ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے ڈی ایس بی. یہ جیسے آپ کا پنجاب میں ہوتا ہے نا اسپیشل برانچ, یا آپ کا اسلام آباد میں وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے ایک آئی بی ٹائپ کی, اسی طرح خیبر پختونخوا کا کوئی ڈی ایس بی ہے. یہ اس کے لوگ اس کے اندر کچھ آئیڈینٹیفائی ہوئے.
جی تو آپ نے سنا عمران ریاض خان کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ گنڈا پور ان کو قتل کروانا چاہتے تھے۔ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ گنڈا پور نے آج سے ٹھیک کچھ عرصہ پہلے ایک ان کی آڈیو کال لیک ہوئی تھی۔ اس آڈیو کال میں انہوں نے جو سارا الزام لگایا تھا وہ عمران ریاض خان کے اوپر لگایا تھا اور کہا تھا کہ میرا ہی بنایا ہوا وہ شخص ہے، آج وہ ہمیں ہی آنکھیں دکھاتا ہے۔ تو ایسے میں جناب عمران ریاض خان کی جان کو گنڈا پور سے خطرہ ہونا، سمجھ لیں کہ معاملات کدھر کو جا رہے ہیں۔ اور ارشد شریف کو بھی قتل کروانے والے یہ خود لوگ تھے، یہ لوگ خود ہی قتل کروا کے پھر خود ہی سمپتھی لے کر پھر خود ہی الزامات جو ہے وہ اداروں کے اوپر لگاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے 9 میں بھی انہوں نے الزامات جو ہے وہ اداروں کے اوپر لگائے تھے۔ اور جاتے جاتے ایک اور آخری خبر آپ سے شیئر کر لیتی ہوں جناب کہ پاک امریکہ اتحاد کا مستقبل جو ہے اور پاک امریکہ اقتصادی شراکت داری کے بارے میں بہت ساری خبریں شیئر ہو رہی تھیں، تو سوچا کہ آپ کو بتاؤں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو سفارتکاری ہے وہ اس میں مضبوطی آئی ہے، اور امریکہ پاکستان کی برآمدات کے لیے سب سے بڑے ممالک میں شامل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اڑان پاکستان پروگرام لانچ کیا گیا ہے اس کے اکارڈنگلی کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو تمام ممالک کے ساتھ کشیدگی کو چھوڑ کر بزنس کو بڑھانا ہوگا، برآمدات کو بڑھانا ہوگا۔ اور امریکہ کے ساتھ بھی اب جو ہے نا امریکہ بھی سیدھی لائن پہ آ گیا۔ امریکہ بھی جو کہتے تھے نا کہ جی امریکہ جو ہے وہ عمران خان کو چھڑوانے کے لیے پاکستان سے تعلقات خراب کر لے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جو برآمدات بڑھنے جا رہی ہیں اس میں ٹیکسٹائل ہے، آئی ٹی ہے، زراعت ہے، چمڑے ہیں، چمڑے کا کاروبار ہے، اس کے علاوہ فارماسوٹیکلز اور کھیلوں کا سامان ہے۔ پاکستانی مصنوعات میں امریکی صارفین کو معیاری اور کم قیمت اشیاء جو ہے وہ ملیں گی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ تجارت نہ کریں۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نے کے مان۔